بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منقول ہے کہ قوم نوح علیہ السلام میں ایک بدبخت بوڑھا جس کا نام کسا تھا نے ایک دن اپنے بیٹے جاداؤ کو اپنے پاس بلایا۔ اس نے بیٹے کو وصیت کی، دیکھو بیٹا، کبھی بھی نوح علیہ السلام کی باتوں میں نہ آنا، بلکہ وہ جہاں نظر آئے اس کو اذیت پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑنا۔ یہ ہمارے آباء و اجداد اور ہمارے معبودوں کو برا بلا کہتا ہے۔ اس کے بعد وہ اٹھا اور اپنے بیٹے کو لے کر حضرت نوح علیہ السلام کی تلاش میں چل نکلا۔ اسے حضرت نوح علیہ السلام نظر آئے تو کہنے لگا، یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تجھے نصیحت کر رہا تھا۔ یہ سحروں کا ذاب ہے، اس کی باتوں میں آ کر اپنے مذہب کو تکذیب نہ کرنا اور نہ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنا۔ بدبخت بیٹے نے باپ کی باتیں سنی تو اسی وقت اپنے باپ کے ہاتھ سے لاٹھی پکڑی اور حضرت نوح علیہ السلام کے سر پر دے ماری، جس سے آپ علیہ السلام کا سر مبارک پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، یا رب العالمین، میں نے اپنی قوم والوں کو شب و روز ہدایت کا درس دیا ہے، لیکن انہوں نے ہمیشہ راہ حق سے فرار اختیار کی۔ پھر فرمایا، اے اللہ، اگر تو ان پر نظر رحمت فرماتا ہے تو انہیں ہدایت کا راستہ دکھا، مجھے ان بلاؤں پر صبر عطا فرما، کیونکہ اب طاقت صبر ختم ہو گئی ہے اور ان کی حرکتیں برداشت سے باہر ہو گئی ہیں۔ کاش مجھے علم ہوتا کہ اس قوم سے کوئی بھی ہدایت پا لے گا۔ ارشاد باری طارہ ہوا، ہم نے نوح علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ اب تمہاری قوم میں کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، جنہیں ایمان لانا تھا وہ لا چکے۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے نوح، اب ہدایت پانے والوں میں نہ تو باپ کی سلیبوں میں اور نہ ماؤں کے ارحام میں کوئی باقی رہا ہے۔ تو پھر جناب نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب العالمین، تو خطہ زمین پر کسی کافر کو زندہ نہ رکھ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور عذاب کا حکم جاری ہو گیا۔ ناظرین، امام ابن کثیر علیہ رحمہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 126 سال بعد ہوئی۔ آپ علیہ السلام کا شمار اللہ تعالیٰ کے ان جلیل القدر انبیاء میں ہوتا ہے جن کا تذکرہ قرآن پاک میں فرمایا گیا، اور قرآن پاک کی 28ویں سورت میں آپ علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے پیغمبروں میں طویل ترین عمر پائی، اس کے باوجود آپ علیہ السلام کا کوئی دانت نہ گرا اور نہ کوئی بال سفید ہوا۔ عبادت و ریاضت کا یہ عالم تھا کہ دعوت و تبلیغ و شد و ہدایت کے باوجود ہر دن رات 1000 رکعت ادا کرتے، اور آپ علیہ السلام کو اس سلسلے میں اولیت حاصل ہے کہ آپ علیہ السلام کی بد دعا سے امت ہلاک ہوئی، باوجود اس کے کہ آپ علیہ السلام کی قوم کے لوگ سخت اذیتیں دیتے، لیکن پھر بھی آپ علیہ السلام ان کے ساتھ حسن سلوک فرماتے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام ان کے گھروں میں جا جا کر تبلیغ فرماتے، جس کی وجہ سے لوگ آپ علیہ السلام کو مجنون اور دیوانہ کہا کرتے تھے۔ منقول ہے طوفان نوح علیہ السلام سے قبل قوم نے آپ کو اس قدر اذیتیں دینا شروع کر دی تھی کہ وہ آپ علیہ السلام کو اتنا مارتے کہ آپ علیہ السلام کے اعضاء ٹوٹ جاتے اور آپ علیہ السلام شدید تکلیف سے بے ہوش ہو جاتے۔ وہ آپ علیہ السلام کو اٹھاتے، کمبل میں لپیٹتے اور اس خیال سے گھر پھینک جاتے کہ آپ مر جائیں گے۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ گھر میں پھینک کر اوپر سے پتھر بھی ڈال جاتے۔ رات کو جبرائیل علیہ السلام آ کر پتھر اٹھا کر پھینکتے اور آپ علیہ السلام کو وہاں سے نکالتے، اپنے پروں کو زخموں پر ملتے، جس سے زخم فوراً ٹھیک ہو جاتے۔ اگلا دن ہوتا تو آپ علیہ السلام پھر قوم کو گمراہی سے نکالنے کے لیے نکل پڑتے۔ تاریخ طبری میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 480 سال کی عمر میں حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ 120 سال آپ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلایا، لیکن قوم نے کسی بھی بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا، اور جب آپ علیہ السلام کشتی بنا کر اس میں سوار ہوئے تو اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 600 سال تھی۔ پھر عذاب نازل ہوا اور تمام سرکشوں نافرمان پانی کے عذاب میں غرق ہو گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی کے بعد 350 سال مزید زندہ رہے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام ایک پہاڑ پر سیر فرما رہے تھے۔ حضرت ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے تشریف لائے تو آپ علیہ السلام کے پیچھے پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ جب ملک الموت کا سامنا حضرت نوح علیہ السلام سے ہوا تو عرض کی، موت کا وقت ہو چکا ہے،
حضرت نوح علیہ السلام نے موت کی تکلیف کا تصور کیا تو زوردار نعرہ بلند کیا، حتیٰ کہ یہ سن کر جنگل کے تمام جانور جمع ہو گئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا، مجھے اتنی مہلت دی جائے کہ میں اپنے گھر والوں سے رخصت ہو لوں۔ آپ علیہ السلام کا یوں فرمانا اس وجہ سے نہ تھا کہ معاذ اللہ آپ موت سے فرار حاصل کرنا چاہ رہے تھے، بلکہ آپ علیہ السلام تو امت کو یہ درس دے رہے تھے، موت کا لمحہ آنے سے پہلے پہلے جو اچھے اعمال کر سکتے ہو کر گزرو، کیونکہ بوقت انتقال کسی عمل کی مہلت نہیں ملے گی۔ چنانچہ ملک الموت نے کہا کہ مجھے اس کی اجازت نہیں کہ مہلت دی جائے۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جنگل میں میری نماز جنازہ کون پڑھے گا؟ ملک الموت نے کہا، ابھی جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ سفر میں ہیں جو اسی مقصد کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ معلوم ہوا تو آپ علیہ السلام وعدہ الہی کی تکمیل کے لیے رضامند ہو گئے۔ اسی اثنا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور دریافت کیا، اے انبیاء میں سب سے طویل عمر پانے والے، آپ علیہ السلام نے دنیا کو کیسا پایا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، یہ دنیا اس مکان کی مثل ہے جس میں 2 دروازے ہیں، ایک سے داخل ہوئے اور دوسرے سے نکل گئے۔ اس کے بعد ملک الموت نے آپ علیہ السلام کی روح قبض کر لی، چنانچہ فرشتوں نے آپ علیہ السلام کو غسل دیا اور وہیں آپ علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ حفت آسمان کی مخلوق کسی کے وفات پر ایسا نہ روئی جیسا کہ آپ کی رحلت پر۔ دعا ہے اللہ کریم ان کی مرکت پر کروڑوں رحمتوں کا نازل فرمائے اور ان کے ذکر خیر کی بدولت ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔